ہمارے اوپر جہاد فرض ہے، اور جہاد ہے کیا؟ نا انصافی اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو، ظلم کے بت، خوف کے بت کی پوجا نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مجرم جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، یہ ہم سب کا حق فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ یحییٰ خان والی تاریخ کو بار بار دہرایا، اس میں چیف جسٹس پاکستان اور جسٹسز اس ٹائم کے شامل تھے۔ آج بھی انہوں نے یہ ریفرنس کیوں دیا ہے؟ یہ عاصم علی کی انشورنس پالیسی ہے۔ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ایکچولی رسپانسبلٹی کس کی تھی اور یہ حقیقت میں ہو کیا رہا۔ دوسرا جو میسج دے رہے ہیں عمران خان، اس لیے اس نے سارے وکلاء اور ججز جو ہے وہ اپنی پارٹی میں بھی بھرے۔ پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگ تو خود ڈیموکریسی نہیں چاہتے، اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ ملک سے بھاگ گیا، ملک سے کون لوگ بھاگتے ہیں؟ عمران خان کا جو ہڈن پیغام ہے۔ جی السلام علیکم۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ آخر عمران خان پاکستان کا حل کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کی اس نیا کو آپ منجدار سے کیسے نکالیں گے۔ تو اگر آج علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو کو سن لیا جائے تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ عمران خان کیا میسج قوم کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے بار بار ایمفسائز کیا علیمہ خان صاحبہ کے تھرو کہ کیا تم میرا میسج ایگزیکٹلی اسی طرح جا کے نہیں بتا رہی ہو، کیا تم لوگوں کو نہیں بتا رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوڈڈ میسج ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ یحییٰ خان والی تاریخ کو بار بار دہرایا اور پھر بتایا کہ حمود الرحمان کمیشن جو بنا تھا اس نے کیسے کام کیا، کون سے لوگ اس میں شامل تھے، یعنی اس میں چیف جسٹس پاکستان اور جسٹسز اس ٹائم کے شامل تھے، پھر اس میں ڈفرنٹ قسم کے انسٹیٹیوشن جو ہیں اس کے ہیڈ شامل تھے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی بڑی ٹیم تھی جس کو ڈینائی نہ کیا جا سکے، اور اس نے وہ فیکٹ فائنڈنگ کی تھی۔ تو یہ عمران خان کیوں بار بار اس کا ریفرنس دیتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے یہ ریفرنس کیوں دیا ہے؟ بیسیکلی وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس مشکل کا حل کیا ہے۔ وہ یہی بتا رہے ہیں۔ دوسری ڈسکشن میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی ہے، یہ عاصم علی کی انشورنس پالیسی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کروا کے بیسیکلی پی ٹی آئی کو توڑنے اور عمران خان کو انڈرمائن کرنے اور سارا ملبہ عمران خان پہ اور پی ٹی آئی پہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک کے جو جسٹس سسٹم ہے، جو چیف جج ہیں اور جو ہائی کورٹ کے جسٹسز ہیں، اگر ان کو ملا کے اور پاکستان کے وکلاء اور پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھا بٹھا کے اگر آپ ایک ہائی کمیشن بنا دیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہائی کمیشن سے زیادہ تر کچھ نہیں نکلتا، لیکن جس طرح کی حمود الرحمان کمیشن کی وہ ٹیم بنی تھی اس طرح کی اگر ٹیم بنا دی جائے تو یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ایکچولی رسپانسبلٹی کس کی تھی اور یہ حقیقت میں ہو کیا رہا تھا۔ اور پھر دوسرا جو میسج دے رہے ہیں عمران خان، وہ یہ دے رہے ہیں کہ کیا لوگ سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان پاکستان میں جو خونی انقلاب ہے وہ نہیں چاہتا، لیکن وہ انقلاب ایک تبدیلی چاہتا ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ جو انصاف کا علم بلند کرنے والی طاقتیں ہیں، چاہے وہ عدالتیں ہوں، ساری عدالتوں کے ججز ہوں، صرف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نہیں، ان سے شروع ہو کے اور جو وکلاء ہوں، طلباء ہوں، ان کو اکٹھے ہو کے وہ انصاف کے لیے نکلے۔ تو یہی میسج ہے عمران خان کا جو ابھی تک سمجھا نہیں جا سکا، کہ بیسیکلی عمران خان ریلائی کر رہا ہے ججز پہ اور ریلائی کر رہا ہے وکلاء پہ، اس لیے اس نے سارے وکلاء اور ججز جو ہے وہ اپنی پارٹی میں بھی بھرے، کیونکہ عمران خان یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس ملک میں تبدیلی آئی، کیونکہ یہ ملک ایران جیسا ملک نہیں ہے، یہ سعودی عرب جیسا ملک نہیں ہے، یہ انگلینڈ بھی نہیں ہے، یہ امریکہ بھی نہیں ہے، نہ تو ہم ٹوٹلی ایجپٹ ہیں کہ جیسے ایجپشن اور سعودی عرب میں وہ ماڈل ہے، یعنی ہم ٹرکی سے ملتے جلتے تو ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ٹرکی میں بھی فوجی طاقتیں آتے نہیں، لیکن اینڈ پہ ڈیموکریسی نے پرویل کیا، اور ڈیموکریسی کیسے آئی؟ لوگوں، عوام کے ذریعے آئی۔ اور عمران خان یہی چاہتا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک اپنا ہی ڈی این اے ہے، اور اس ڈی این اے میں یہ بڑی ڈیموکریٹک مائنڈ کا ڈی این اے ہے۔ پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگ تو خود ڈیموکریسی نہیں چاہتے، یہ 100% بلونی ہے، یہ رانگ ہے۔ اس لیے کہ اگر پاکستان کے لوگ ڈیموکریٹک نہ ہوتے اور ڈیموکریسی نہ چاہتے ہوتے تو پھر جو الیکشن ہوا اس میں وہ بینگن اور طوطے اور جوتی اور ریڈی اور پتہ نہیں کس کس نشان پہ نشان نہ لگاتے، جب وہ پتہ کر کے کہ یہ عمران خان کا نشان کون سا ہے۔ تو یہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں اتنا بڑا الٹریسی ریٹ ہے
اور اس میں اوور ویلمنگ میجورٹی پی ٹی آئی کو ملی اس وقت میں جب کہ کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، دنیا جہان کا پریشر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پارٹی جیتی اور وہ پارٹی کو توڑنے کی کوششیں، ہر طرح کی کوشش کی گئی اور وہ کوششیں ناکام ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان جو رستہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کے ججز کبھی باہر نکلیں گے، اس ملک کے انصاف لینے والے جو وکلاء ہیں اور جو طلباء ہیں جن کا فیوچر آگے لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے عمران خان کہ میرا تو جو ٹائم تھا گزر گیا، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، جیل تو بڑی چھوٹی چیز ہے، میری جان بھی چلی جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اگر اسے پتا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آزادی لے کے رہوں گا، اور اگر مجھے انہوں نے مار بھی دیا تو وہ کہتے ہیں مرا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ میری زبان میں خاک عمران خان صاحب کو، ہماری عمر بھی لگ جائے، لیکن عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ میں ایک ویژنری لیڈر ہوں، اور وہ نہ بھاگے گا نہ جھکے گا، اور وہ لیکن وہ بات کرے گا۔ وہ نہ تو چاہتا ہے کہ میں ملک سے بھاگ جاؤں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ ملک سے بھاگ گیا، ملک سے کون لوگ بھاگتے ہیں؟ وہ بھاگتے ہیں جو کہ ملک کے دشمنوں کے ساتھ الائنمنٹ کر کے ان کو کچھ لے کے کچھ دے کے پاور لیتے ہیں۔ عمران خان تو یہ کرے گا نہیں، وہ کبھی بھی باہر کی طاقتوں سے مل کے ساز باز پاکستان کے خلاف نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی پاکستان میں اس طرح کی افراتفری نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ پرامن طریقے سے جیسے ماڈرن ڈیموکریسی میں لوگ باہر نکلتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، اور جیسے ججز اور وکلاء اور طلباء کا فیوچر بالکل معدوم کیا جا رہا ہے، وہ عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ خود باہر نکلیں اور خود اپنی طاقت کو سمجھیں اور خود اپنا حق لیں، اور اگر انہوں نے خود اپنا حق لیا تو یہ ملک سسٹینیبل ہی ہوگا، اس ملک کو نقصان بھی نہیں ہوگا، اور یہ ملک ثابت کر دے گا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پیسفل پروگریسو کنٹری ہیں، اور اس طرح ہماری وہ طاقت تما ہوگی عوام میں۔ تو اس لیے عمران خان جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پرامن طریقے سے باہر نکلا جائے اور باہر نکل کے ڈیموکریسی کی پاور کو ریئلائز کیا جائے۔ تو بس یہی آپ کے لیے پیغام ہے عمران خان کا، جو ہڈن پیغام ہے کہ آپ پرامن طریقے سے طلباء، عوام اور پرٹیکولرلی ججز اور وکلاء باہر نکلیں، اور وہ نکل کے اپنا حق لیں، اور حق لے کے جو ڈیموکریسی ہے اس کو پرویل کریں، ڈیموکریسی کو اس ملک میں چلائیں۔ اور اصل میں بات یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ حکمت سے کام لیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت دے دی اس کو خیراً کثیر دے دیا۔ اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کا میسج یہ ہے کہ آپ نے، طلباء نے، آپ عوام نے، اور موسٹ امپورٹنٹلی ججز اور وکلاء نے باہر نکلا ہے اور اپنا حق لینا ہے، اور پاکستان میں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں پہ جنرل رول نہیں بلکہ عوامی رول چلے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے وہ آپ اپنا حق ان سے چھینیں اور پاکستان کو آزادی دلائیں۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔